والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ سورہ البقرہ اور ادا رکوع 11واں 87 آیت۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ دے اندر بنی اسرائیل دا حال بیان فرمایا کہ تہاڈے تو پہلا وہ کی کرتے رہے۔ تو چونکہ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت سارے صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ مضمون نقل کیتا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تسی اپنے تو پہلیاں جڑیاں امتاں انہاں بڑے سارے طریقے کرو، ضرور بضرور پہلاں پیش گوئی کرتی بے بعد نہیں آنا۔ تسی قرآن مجید نے تہاڈے سامنے اینی تفصیل نہ بیان کیتا ہے کہ انہوں نے کیڑیاں بریاں حرکتاں کیتیاں جنہاں پر وہ ایڈے لاڈلے ہوندیاں بھی انہاں نے اللہ نے سمندر پھاڑے، پتھر تو چشمے کڈے، بدلاں دی انہاں تے چھاں کیتی، من سروے اتارے، مگر پھر انہاں تے لعنت ہو انہاں تے سور اور بندر بنے نہ یہ کم کرے۔ یہ قرآن مجید نے کوئی کہانیاں نہیں سی سنائیاں، بیداں ہوندا رہا، دسیا سی بھی نہیں کرنا، اس شیشے منہ ویکھیو تہاڈے جو کم نہ آ جان۔ مگر اللہ دے رسول علیہ السلام فرمائے انی تنبیہاں دے باوجود انہاں بھی بے شمار رسول آئے، جویں دے چ اللہ پاک فرماتا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِ بِالرُّسُلِ، موسیٰ علیہ السلام نوں بھیجیا، ایڈی اعلیٰ کتاب بچی تورات جے ہر گل کھول کھول کے بیان کی۔ اللہ نے انہوں والکتاب المنیر کیا کہ روشن کتاب سی قرآن دی طرح، اور او دے بعد بھی اللہ پاک فرماتا لگاتار بے شمار رسول آئے، اور آخر تے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نوں اسی ایسے معجزے دے کے بھیجیا بے پھر تے اکھاں دے انیاں نوں بھی دسدا سی بھی سوائے نبی دے نہیں یہ کم ہو سکے، مردے زندے ہون، ماں دے پیٹوں انے جڑے وہ سجاکھے ہو جان، کوڑی ٹھیک ہو جان، بینات۔ یہ آخری سی چانس اللہ پاک فرمایا ہن میں اسرائیلیاں دے فیصلے تے آیا ہوا، عدالت لگ گئی ہے، یہ آخری موقع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو انہوں بن باپ دتا ہے، ماں دی گوچ بولیا، ایڈے موزے ہن نہ سمجھے تباہی ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام جدو گلیاں اور بازاراں پھردے سی دعائی دیندے پھردے سی بھی لوگوں وقت آ گیا ہے، یہ یروشلم جڑا ہے یہ دی اٹ تے اٹ نہیں رہنی، پتھر تے پتھر نہیں رہنا، یہ شہر ویران ہو جانا ہے، تسی مارے جانا ہے، مگر بعد نہ آئے۔ اللہ پاک فرماتا کر دے کی رہے افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم مستکبر، فرمایا جدوں بھی کوئی تہاڈے چ رسول آیا کم بختو تسی تکبر کیتا تے اکڑ گیا تے متکبر ہو کے آکھیا اسی نہیں تیری گل منتے، ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، کچھ پیغمبر تسی اونج نہ انہاں نوں سچیاں منیا چٹھلاتے، کچھ جڑے وہ چٹھلاؤن تو بھی لنگ گئے انہاں نوں قتل ہی کر جانوں مار دیتا انہاں اللہ دے پیغمبراں نوں۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے جدو فرمایا بھی تسی اپنے تو پہلیاں دے نقشے قدم تے چلو، جو حرکتاں انہاں کیتیاں وہ کرو گے، شبرم بے شبر، گٹ دے برابر گٹ، قدم بقدم جنوں آندے، او ذراعًا بذراع، حتیٰ لو دخلوا جوہر ضب لسلکتموہ، حتیٰ کہ انہاں دے وچوں جے کوئی گوہ دی کھڈ چ وڑیا نا، گوہ جانور نا، او دی کھڈ چ گیا تے تسی بھی ایک کام کر قالوا الیہود و نصارا، اللہ دے رسول علیہ السلام کو لوگوں نے پوچھا بھئی یہ عیسائیاں اور یہودیاں دی گل کر رہے، قال فمن، فرمایا ہور کنہاں دی گل کردا انہاں کم بخت والا ہی کم۔ 1400 سال دی کہانی پڑھ لو، نبی نہیں آئے ہن مگر عالم بہت جمے، اللہ دے رسول دے نائب ہوندے سی، وہی کم کیتا، گناہ خود کرنے، اللہ دے بندیاں ٹوکنا،
آپ نہیں امت باز آئی نیک لوگوں کو قتل کیا، جیلوں چ ماریا، انہوں نے پھانسیاں تے ٹنگیا، بالکل وہ یہود اور نصارہ والا کام کر دیا۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے بھی حضرت جابر، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر آندے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اے یہود اور نصارہ دیاں کتاباں چ لوگوں کو واقعات سنایا کرو، یہ اندر کوئی حرج نہیں۔ ساری بدقسمتی ہے بھی سارے مدرسوں سے بائبل نہیں شامل، یہ وہ صحیفے ہے موسیٰ علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے شاگرداں تک، بس ایک گل پڑھ لیجیے بدل گئے، بدل سارے گئے۔ اللہ دا رسول آندا بنی اسرائیل دی باتاں انہوں نے سناؤ، قرآن نے کہتا کہ نبیوں نے قتل کر دے، کنوں قتل کیتا کوئی قرآن نہیں۔ یہ ساری تفصیل اس دسنی، یہ ساری تاریخ جڑی انہوں دی اپنی ہے، یہ اسی انہوں تے حجت قائم کرنی ہے کہ قرآن جی دے غلط نہیں الزام لاؤں، تہاڈیاں اپنیاں کتاباں دسدیاں بھی تسی کی چند چڑھاؤندے رہے، کی تسی کم کیتے، اور وہ چ خود عبرت پکڑنی۔ تو میں اج دا جڑا ہے 10-15-20 منٹ دا خطبہ اسے تے دے رہا کہ بنی اسرائیل دے اندر بھی بے جان عبادتاں رہ گئیاں۔ اے روزے ہن رکھ کے اسی فارغ ہوئے نا، اللہ قبول کرے، کوتاہیاں جڑیاں معاف فرمائے، مگر اول تے رکھن والے بہت تھوڑے، تعداد گھٹتی جاندی ہے، لوگ ارانیاں سگرٹاں پیندے، ارانیاں بے حرمتی کردے، کم خراب ہوندا جاندا۔ جہے رکھتے انہوں دا کی حال ہے، جدوں بندہ مر جاندہ فرق وہ کی پیندا، لاش بالکل وہی ہوندی، سر تو پیروں تک اُداں دا ہی بندہ ہوندا، وہی وال ہے، وہی جسم ہے، نوائے تو آئے بعد چ ویکھیے کوئی فرق نہیں نظر آਉਂدا، ایک شے وچوں نکلی روح۔ اسی طرح ہی امتاں جڑیاں انہاں جدوں اللہ دے رسول نبی آؤندے انہاں نوں کوئی رسم نہیں سکھاؤندے کہ بھکھے تے آئے رہو، نہ یہ آندے جا کے کعبے دے دوالے پھر کے آ جاؤ، رسم نہیں ہوندی، رسم دا دین نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ فضول رسماں پیغمبر دا کیوں یہ مشن ہوئے کہ لوگوں نے رسماں پا دے، رسم نہیں سکھاؤنا۔ دو شیاں دی تعلیم دیندا، ایک کتاب ہے جڑا قرآن مجید چاہتا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام لوگوں کو کتاب سکھاؤندے ہے، حکمت سکھاؤندے، دو چیزاں نبی امت نوں دے کے جاندا، ایک کتاب وہ جنوں اج دی زبان لا کہہ دو، قانون، وہ صرف یہ ہوندا کہ آ کم کرو نہ کرو، اجداں کرو اجداں نہ کرو، وہ ظاہری حکم ہوندے۔ حکمت وہ دی فلاسفی ہوندی، وہ دی روح کہ کیوں حکم دیتا، کیوں ہوندی ہے جڑی پیغمبر سمجھا کے جاندا، وہ جان ہوندی ہے۔ جنہ چر وہ عمل اس طرح ہوندا رہندا نا کہ نال وہ عمل بھی لوگ کرتے ہیں، رکوع سجدے سارے تانٹھا ہوندے ہیں، نماز نال وہ روح ہوندی کہ نماز جڑی اقیم الصلاۃ علی ذکری اس پاروں مقرر ہوئی ہے، ہر 2-4 گھنٹے تو بعد تب تمہیں بلایا جاتا ہے، تے بڑے اہتمام نہ وڑدیاں ہی اس مکان سے سمجھو اللہ دا گھر آ گیا، اتنے دعاواں منگ کے داخل ہو، وضو کرو، اپنے بدن پاک کرو، لباس کرو، یعنی ذہن سے بہ جائے کہ خاص تیاری اسی کر رہے ہیں اللہ دی بارگاہ چ پیش ہون، تو نماز پھر ایسی ہو جائے جویں اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا کہ جڑا آدمی 5 وقت اپنے سامنے گھر دے دریا ہوئے وہ مل کے نہاوے اتنے محل رہ سکتا، لوگوں نے آخیا نہیں رہ سکتا، فرمایا یہ ہوئی حال نماز دا، 5 وقت نماز پڑھے محل کتنا رہ جائے، جدوں محل کٹی گئی غفلت دی، اللہ دی یاد دل سما گئی، وہ دکان سے بیٹھا کتنا کٹ تو لے، گاہک نوں کتنا ٹھگے، چیز ملاوٹ کس طرح کرے، اور عدالت دی کرسی تے بیٹھ کے رشوت کیوں لوے، غلط فیصلے کیوں کرے، نہیں، صرف پھر ایک رسم رہ جاندی ہے جنہوں علامہ اقبال فرماؤندے رسم اذان تو رہ گئی روح بلالی نہ رہے، یہ ساریاں اذاناں ہو ہی رہی ہیں اور وہ بڑی اعلیٰ آواز نہ ہوندیاں، شاید حضرت بلال رضی اللہ اذان ادا دی نہ ہوئے، بڑیاں سراں کٹ دے لمیاں ہوتیاں وچ کٹ بھی نہ کافر اس اذان تو کمبدا نہ گل کٹنا ہوندا، بلکہ اپنیاں چھاؤنیاں انگریز نے تنخواہ دے کے مؤذن رکھ لے بھی مسلمانوں نے جماعت کرا کر، سمجھ لیا بھی جان تو ہے ہی کوئی نہ، یہ سمجھدا میں اللہ اکبر کی کہنا، ورنہ اللہ اکبر دا اعلان وہ کافراں دی فوج جہاں مانا یہ ہے کہ تاغوت دا تختہ الٹ دیو، جڑیاں حکومتاں باطل ہے، اللہ دی شریعت دے خلاف جڑیاں حکومتاں چل رہی ہیں، خدا دے باغی ہے، انہاں دی فوج نہیں پرتی ہونا، انہاں دا گل دباؤنا، یہ اذان دین دیو۔ مکے دے لوگ کوئی ایڈے ویسی سی وہ لا الہ تو ڈردے سی، انہوں نے لا الہ دا پتہ سی کہ کہہ رہا ہے نہ میں کسی عدالت نو مننا، نہ معاشرے نو مننا، نہ حکومت نو مننا، صرف حکم اللہ دا چلنا، بغاوت دا اعلان سمجھ دی جان سی، مگر ہن یہ ہو گیا نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں، مسلمان ہے نہیں گا، رسمیں چل رہی، یہ روزے رسم دے ورنہ انہاں چ کسی دے اندر تقویٰ پیدا ہوا کہ بلکہ روزے دی حالت لوگ گانے سن دے، گندیاں فلماں دیکھ دے، شراب نہ روزے افطار کر دے، لوگوں نے گواہی دی آ ویکھیا افطار کیتا انہیں شراب نہ کی، یہ روزہ
یہ وہ بےجان لاش ہے. میں آخر لاش ادا ہی ہوں ہے, جان نہیں بچوں. تو پیغمبر لوگوں کو ایک کتاب دینا, قانون ایک حکمت دینا. ایس وجہ تو یہ حکم تو دیتا, رسم نہیں. پہلا لوگوں تو حکمت جاتی, کچھ صدیاں بعد حکمت چلی جاتی ہے, کتاب رہ جاتی ہے رسماں. پھر ہولی ہولی امت تو تنگ پی جاتی, پھر رسماں کی رکھا, کڑیاں منڈے چھڈ دیں بس یہ رواجوں تو رہے. باقی انہوں نے چھڈنا ہی چاہیے, مردے کو دفن ہی کرنا چاہیے. یہ اسلام کا کوئی فائدہ. تو اللہ دے رسول اور نبی جڑے آئے جنہوں نے قتل کیتا, انہوں تو دو دا حوالہ پڑھوں گا اور دیکھاں گے بے ہو بو ہوئے روزے ساڈے جڑے اسے بنی اسرائیل دے سی. اللہ دے پیغمبر روئے مگر ایک نو آرے نہ چیر دیتا, حضرت یسیع علیہ السلام, اور داماد نے چیریا. بکر دا حکمران سی منسے, اسرائیلیاں دا بادشاہ, انہیں اپنے سسر نو اور اللہ دے نبی نو آرے نہ چرایا. یسیع اور صحیفہ کئی رکوع دے, اور وہ کوئی بدلی شاید نہیں. ہن بھی بندہ پڑھے تو ٹی وی تے انہوں روز سناوے چینج ہی معلوم ہوندا اللہ دا نبی چیخ رہا کہ ڈر جاؤ اسرائیلیو, کی کر رہے جی تسی؟ یہ روزے نمازاں خدا نے پٹ پاؤنے, انہوں نے آگے سٹنا ہے روزے نو. نہ تھوڑے کوئی خوف خدا, یتیماں دے مال کھا رہے, بیواں روڑیاں تھوڑیاں بستیاں قبضہ گروپ بنے ہیں, ماڑے نو ویندے اس کی جگہ سنبھال لیں, روزے رکھتے پھر نہیں. اور دوسرے پیغمبر دا بھی دسیا کہ انہوں بیچارے نو پتھراں نہ سنسار کر. قرآن شریف نے انہیں ہی صرف کیا کہ وہ نبی قتل کرتے سی. اتنے مینوں خطبہ دینا پینا کیونکہ گمراہیاں بہت پھیل گئی. جتے ہور قرآن مجید نہ ٹھٹھا نہ میں اشارہ کر دیا تاکہ مینوں کدی یاد دلاؤ. یہ ایک قادیانی گروہ جڑا ہے قرآن پاک کا بڑا دشمن ہے. یہ صرف ویکھن بے ادبی بڑا اخلاق ہے اور دین پھیلاؤندے نہیں. کوئی ایک گل بنائی سورہ الحاقہ دی کہ جھوٹا نبی قتل ہو جاتا. مرزا غلام احمد چونکہ قتل نہیں ہوئے اس پر وہ نبی ہے سچ. وہ صاحب دی تشریح کر لی الحاقہ دی کہ نبی دے بارے چاہتا کہ اگر وہ جھوٹ بولے قتل ہونا چاہیے. قتل نہیں ہوا نبی. لوگوں نے قرآن چ آخیا بھی نبی سچے قتل ہوئے, کیا نہیں سارے غلط ترجمہ کر دیں, نبی کوئی قتل نہیں ہوا. اپنا الو سیدھا کر وہ غلط گل رکھ لی کہ نبی کوئی قتل نہیں ہوا. مانا نبیوں کو قتل کرنے کے درپے ہوتے تھے, قتل کرنا چاہتے سی, قتل نہیں ہوا. قرآن دا قتل تو منہ ہم قتل کر دیتا ہے, نہیں اپنی غلط گل بچاؤ لی بھی میں قتل نہیں ہوا. انگریز دا دور سی مینوں کہ وڈیا نہیں, بہانہ بنا لو جھوٹا ہوتا قتل نہ. ایک وہ دشمن ہے. ایک گاندھی صاحب ہے جڑے اج کل چھا رہے اور لوگ سارے انہوں نے مرید ہوندے جاندے. وہ اسلائی صاحب نے ایک فتنہ کھڑا کیتا کہ رسول قتل نہیں ہوئے, نبی قتل ہوئے. شکر ہے انہوں نے منیا رسول نہیں قتل ہے. حالانکہ میں قرآن مجید جتوں پڑھ رہا گل ہی رسولاں دی, اتنے نبیاں دی گل نہیں. کفینا من بعدی من بالرسل. پھر فرمایا فکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم. جدوں کوئی رسول تہاڈے کول آیا تسی اکڑ جاندے رہے, کچھ نو قتل کرتا جے کچھ نو جھوٹا نہیں. یعنی غلط چیزاں پھیلائی جاندے ہیں اور دنیا نہیں ہوندی جلدی. لکھے دار گلاں ذرا کہ او جی گاندھی صاحب کیا کردے قیامت آئی. قیامت اتنے نہیں آئی مظفر آباد, وہ ظاہری نقصان ہے. دنیا جہو جی چیزاں اللہ تعالیٰ دے حکم نہ ہوندی ہے, دین تے قیامت آئی ہوئی. یہ ٹھگ اٹھتے ہیں اپنی چرب زمانی نہ لوگوں کو گمراہ کرے. یہ خود ایک موضوع ہے کیونکہ پوری کتاب غلام احمد نے تحفہ گوڑ دیا تو دیکھیں بھی جھوٹا نبی قتل ہوں, میں قتل نہیں ہوں. وہ سیت نہ ٹھٹھا بنے آیا. انشاءاللہ یہ بیان کتے کرنے ہیں تاکہ گمراہیاں دا ازالہ ہو جائے. یہ نہیں لوگوں کو حل ہوندیاں. مفسر جڑے حل کرتے ہور کوئی شرارت کر جاندے جس نہ انہوں دا ہور الو سیدھا ہو جاتا. تو خیر ضمن گل تو روزے ہو رہے سی اسرائیلیاں. اور جویں اللہ دے رسول نے آخیا جو کام انہاں کیتے تسی کرنے, تے بنی اسرائیل دے واقعات سنایا کرو, انہاں نہ انہاں لوگوں پتہ لگے گا پچھلے نے آ کام کیتے تو انجام کی ہوا. یسیع نبی 769 تو لے کے 693 قبل مسیح یہ زمانے چ ہوئے. 4 بادشاہ انہوں دے دور گزرے, عزریہ, یوتام, احاز, حزقیہ. انہوں دے دور انہوں نے نبوت کی ہے. اور آخر تے لکھ دے اس کی پاک زندگی جلالی شہیدانہ موت سے ختم ہوئی کیونکہ وہ اپنے شریر داماد منصے کے حکم سے آری سے 2 حصوں میں چیرا گیا. اللہ دا پاک نبی چیر گناہ خود کرنے, آپ نہیں حیا کرنا, نیک بندے نوں جڑا نہ الٹا قتل کرنا. تو حضرت یسیع اس بارے فرماؤں دے کہ تہاڈا حال کی ہے, تسی روزے رکھ دے جی. دیکھو تمہارے روزوں کے دن میں 8واں رکوع ہے. 4 آیت تو شروع کی بات تے لمبی ہے کہ تسی کر کی رہ جے, نہ خدا دا کوئی قانون من دے جے, حلال حرام دا بیڑا کر کیتا, ساری بدماشیاں. دیکھتے ہمارے روزے کے دن میں تم اپنا مطلب نکالتے ہو اور اپنے کارندوں پر سختی کرتے ہو. یعنی روزے دے دوران بھی جڑے کارخانے دے مزدور ہیں یا دوسرے انہوں نے کوئی نرمی نہیں کر آدھے خون نچوڑو, سانوں چاہیے نہیں پروڈکشن, اسی نہیں جانتے روزہ کہ نہیں. پر میں یا روزہ
آپ بیٹھے جے پکھیاں تھلے چاہتے انہاں غریباں تے سختیاں کر دے دیکھ تم روزہ رکھتے ہو تاکہ لڑو اور جھگڑو اور شرارت کے مکے مارو وچے ہی روزے دے لڑائیاں جھگڑے گالاں تک بھی دیندے جے جن بس آج تک تم ایسے روزے نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری فریاد بلندی میں سنائی دے کیسی اللہ نے نبی نے آخیا اے فتاوے تے مینوں پوچھا ایک آدمی نے کہ امام کعبہ پونا گھنٹہ روندا رہا جدن تراویح ختم ہوئی میں آخیا وہ مر بھی جاوے نا اللہ نے نہیں سنے امام کعبہ پہلا تو ان جرم کر رہا تراویح دی آخری رکعت کس نبی نے دعا کی وطر چ حضور نے دعا کی ہے کیوں ہمبڑیاں نے بدعت کڈی ہے کیوں بھی نہیں رکعتیں پڑھ دے رکوع تو پہلا خود غلط ہے اور دوسرا جو عمل ہی کوئی نہیں کوئی اسلامی حکومت ایسی نہیں جتنے خدا دا دین چلتا ہوئے کیوں اللہ سنے تاج اللہ دے نبی نے کیا بس آج تک تم ایسا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری فریاد بلندی نے سنائی آسمانہ تے سنن والی تہاڈی دعا کوئی نہیں کوئی خدا نے نہیں سنی تہاڈے دشمنوں نے ادا ہی تہاڈے تے چڑھائی کرنی ہے تہاڈے شہر ویران ہونے ہیں تہاڈیاں عورتاں لونڈیاں بننیاں اور تہاڈے بچے غلام ہونے تے 70,000 یروشلم قتل ہونا تے 70 سال جا کے تسی بابل چ غلام رہنا انجام تہاڈا یہی ہونا کیا میری پسند کا روزہ اور نفس کشی کا دن اسی طرح کا جس روزے دا حکم میں دیتا یہ جا کہ وچے گالاں کڈو وچے ظلم کرو تو دنیا دے حق کھاؤ جب کوئی اپنا سر جھاؤ کی من جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے کیا تو اسے روزہ اور خداوند کی خوشنودی کا دن کہے گا مکاری دے طور تے تمبو تانیا وچ بیٹھے مسلے اتکاہ بیٹھے ہاں وہ پیغمبر نے کہا جے ہٹھاں تو بوری بچھارو تے سوا بچھارو تے بڑی یادی نہ بہ جاؤ تے اللہ دھوکھا کھا جوگا اللہ تہاڈے کرتوت نہیں جانتا بھی کی کر دی تو ایک تے امت ہے تے کیا میرے پسند کا روزہ یہ نہیں کہ شرارت کے بندھن کھولے اور کج روی کی کڑیوں کو توڑے اور مظلوموں کو آزاد کر کے کرے بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے کیا یہ نہیں کہ بھوکے کے لیے تو اپنی روٹی توڑے اور آوارہ محتاجوں کو اپنے گھر میں لائے اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کپڑے پہنائے اور اپنے ہمجنس سے سپنا جائے فرمایا اللہ نے اس دن روزے تہاڈے قبول کرنے ہیں پھٹے کپڑے والا نظر آیا تو تسی کر لے گئے سوٹ پہناتا بھکھا نظر آیا تہاڈی جیب چوں تجوری چوں پیسے نکل گئے کہ میرا بھرا بھکھا تریا پھر رہا اور جنیاں مصیبتاں جو امت پھسی ہے جدن تسی حل کرتیاں انہاں دے بندھن کھول دیتے اس دن رب نے روزے منظور کرنے ورنہ بھکھاں تیاں دا کوئی محتاج نہیں اور یہ گلاں اللہ دے رسول علیہ السلام نے آخری پیغمبر نے بھی حکمت سمجھائی ادھا ہی دستے گیا بے روزے دی روح کی ہے صاف فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ جڑا آدمی بریاں گلاں نہیں چھڑدا تے پیڑے کماں تو بعد نہیں آوندا گناہ دے کم فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ اللہ نو کوئی لوڑ نہیں بھی وہ بھکھا رہے یا پیاسا رہے رب نے وہ روزے جو کی کرنا ایک حدیث پاک جا آپ نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیام الا الظمأ والجوع بتھیرے روزے دار ہے جنہ دن قیامت دے لبنا وے روزہ ساڈا کتھے تو اتنے لکھیا ہونا بھکھا مریا تے چایا مریا کچھ نہیں ہو رہے دے پلے رہا اس تو جدوں جان نہ رہے تے مردہ لاش ہے اور کنی چر نسلاں انہوں چھاتی نہ لائی رکھنیاں انجام یہ ہوئی ہونا انہاں آخیا میں بڑھے پاگل ہوئے مچھیتے رگڑا لاؤندے کرتے تے ہیرا پھیری ابا جی چیز ملاوٹ کرتے تیل تے پانی پا کے لوگوں ویچتے یہ حاجی صاحب کی تصویر وہ منڈے ویکھتے انہوں نے اخیر آخیا اس دین دی لوڑ ہی کوئی نہیں گاؤ بجاؤ تو اپنا کھیو خود بدماش ساریاں بدماشیاں نے نامی نسل دین پر مطلب کی کرتوت کوئی نہیں دوسرے پیغمبر حضرت ارمیہ علیہ السلام یہودیوں کی قدیم روایت بتاتی ہے کہ ان یہودیوں نے جب مصر کو گئے تھے ان کو سنسار کیا پتھرانہ مار مار کے شہید کر دیتا تو حضرت یرمیہ بھی اس بارے جانتے کہ بھائی جہو جہ تسی روزے رکھتے پھرتے جے نا یہاں نہ تسی کہو نا بھی اللہ دھوکھا کھا جوں گا تو انہوں کوئی فریب لگ جوں تو سارے کم کروں گا یہ نہیں ہونا اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ سمت کے لیے نیکی کی دعا نہ کر اللہ دا حکم آ گیا پیغمبر نوں کہ اسرائیلیاں نہیں ہن میرے کو دعا نہ کر میں نہیں سننی امام کعبہ بھی چپ کر جائے یہاں مسلمانوں کی کوئی دعا نہ کرے دعا دے لے کر کوئی کم ہے گے نا دے دعا والے جب وہ روزہ رکھیں تو میں ان کی فریاد نہ سنوں گا اور جب یہ سوختنی قربانیاں اور نظریں چڑھائیں تو میں ان کو قبول نہ کروں گا جے نیازاں لے آؤ گے نا قربانی دے بکرے میں نہیں مننی ہے کھا پی رہن گوشت دا تے نہ یہاں دے روزے مننے ہیں بلکہ تلوار اور کال اور وبال سے ان کو فنا کروں گا اے ہو گیا کہ نہیں کیا ٹاؤں گے اور اللہ تعالیٰ فرماؤں میں نہ دشمنوں دیاں تلواراں لے آؤں گا اور ایسے وباواں آؤں گیاں ہون گی اتنے ایک زلزلہ آیا کہ بیماریاں پھیل دیا جائیں اس تو اللہ رب العالمین دے رسول ہر زمانے سے کہتے رہے تب میں نے کہا ہائے مال خداوند دیکھ انبیاء ان سے کہتے ہیں کہ تم تلوار نہ دیکھو گے اور نہ تم پر کال آئے گا اے دانشور بائبل جدو پڑھیے انبیاء ایک سچے نبی ہے
ایک جھوٹے جڑے انہوں نے بنے سی غیب دیاں خبراں دین انہوں نے انبیاء لکھے تو اللہ دے سچے نبی نے آخیا اللہ تو اس امت بیچاری نو کی آنا انہاں دے اندر جھوٹے عالم اور جھوٹے جڑے نا آ کے تقریراں کر ریڈیو تے وہ کہندے آ نہیں کچھ نہیں ہونا نہ کوئی کال پینا نہ کوئی زلزلے آنے کوئی نہیں وقتی گل سی لنگی کہ تم تلوار نہ دیکھو گے اور نہ تم پر کال آئے گا بلکہ میں تم کو اس جگہ میں یقینی سلامتی دوں گا الٹا آندے نہیں خیر ہو جانی اگے نہ بھی زیادہ اچھے آباد ہو جانے علاقے اور زیادہ تعمیریں نہ ہو جانی ڈر نہیں دیندے اللہ تو مطمئن کر دے تو اللہ نے اپنے پیغمبر نے آخیا تو خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ انبیاء میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں میرا نام لے کے جھوٹیاں تقریراں کر دے امت دا بیڑا غرق کرتے میں نے ان کو نہیں بھیجا اور نہ میں نے ان کو حکم دیا اور نہ میں نے ان سے کلام کیا وہ جھوٹی روایتیں اور جھوٹی غیب دانی اور بطالت اور اپنے دلوں کی گمراہی سے تمہارے لیے نبوت کرتے ہیں اے جھوٹیاں گلاں کرنے والے جڑے نال ہی انہاں نوں کچلوں گا یقیناً تلوار اور کار ہی سے فنا ہو گئے دانشور بھی نہیں رہن دوں گا تے نہ یہو جہاں امتاں رہن اے نمونے دے دور اے وہ سمجھو اللہ دے رسولاں دیاں تقریراں جدوں سورہ بنی اسرائیل موضوعی صاحب نے تشریح کی کہ 2 باری اللہ دا حکم سی تہاڈے تے تباہی آؤ گی وہ تشریح جنہاں حصیاں نوں نقل کیتا بہت نوں اور انہاں آخیا بھائی یہ حصیاں دی گل نہیں یہ پورے صحیفے پڑھن دے قابل ہے جتھے پتہ لگتا کہ طوفان کیویں سرتے سی نبی رو رہا سی بے آن لگا دے ہڑ تسی نہیں رہنا ڈر جاؤ مگر لوگ نہیں ڈرے انجام پھر بادی ہویا ایک وقت پاسے بخت نصر آ گیا انہیں ویران کرتا مسجد اقصی نوں دوبارہ بنوائی کیا خسرو نے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے پنگا پا لیا ٹیٹس رومی آ گیا کنے سال اتنے ایک بندہ بھی نہیں سی وسدا تباہی ہوئی تو یہو جہا انجام نہ میرے بھرا ویکھیے تے نہ یہو جہا روزیاں دا مان کریے روزے کچھ نہیں انہاں دے اندر وہ جان نہیں جڑی روزیاں ہونی چاہیے نہ نمازاں تو جان نماز ہونی جان اللہ دی کتاب جھوٹھی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز دا کام ہے بے حیائی اور برائی تو روک دے کسی نے روکیا جنہ میرا متھے سے بڑا انہاں لٹیرا وہ ڈنگیا لوگوں توبہ توبہ حاجی صاحب دی ایڈی لمبی داڑھی یاروں دی دکان سے گیا انہیں تو بہت ہی لٹ لے ادا ہی ہوں تو پھر روزے نمازاں جڑیاں کچھ جدو رہا ہی کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ دے یہاں دی قبولیت کی ہونی ہے یہاں تے الٹا سانوں معافی منگنی چاہیے تو آئندہ واسطے عزم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دے دوبارہ موقع دے تو پھر چج دے روزے رکھنے جنہاں تقویٰ اللہ تعالیٰ دی یاد ہوئے نمازاں وہ پڑھنیاں جڑیاں زندگی سے انقلاب لیاؤں قرآن دی وہ تلاوت ہونی چاہیے میرے کول ہی شمدانی صاحب دا مرسا رات ساؤن نہیں دتا اس طرح کتر کے شبینہ ہو رہا سی دیگاں گئیاں سی نالے لوگ چاول کھاندے سی نالے چاہ پیندے سی نالے کوئی سو رہا سی کوئی شبینہ ہو رہا سی اللہ دی کتاب ٹھٹھا بن گئی نا ایک ایک ہفتے 10 نیکیاں لین دے گناہ نہیں سمیٹ دے پر جس قرآن دا حال اللہ نے کیا ہے جب پڑھیا جائے جسم دے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے رکھاں چ آنسو بہنے چاہیے کمب جانا چاہیے کہ اللہ بول رہا جدو اللہ دے کلام لوگ سنتے سی ادو یہ واقعی اثر سی جدو یہ بن گئی ایک فنکاری کوئی سودو جی مصری کاری اتنے رکھ رہا ہے ہاتھ چولہے چالے سناوے اور جڑے لوگ موسیقی دے آدھی آتے ادھر گانے سنے چلو ہوں مولوی کو ذرا سراں سنے کوئی شے نہیں رہی نہ کوئی خشیت نہ خوف خدا اور قرآن کا تو کام یہ سی کہ پہاڑ ہل جاندے سی صرف ایک نمونہ کر کے میں ختم کردا نصر ابن احمد نیشا پور نو فتح کیتا مسلمانوں کا ایک حکمران شہر نو فتح کر کے انہیں دربار قاری صاحب نو کھڑا کیتا قاری صاحب نے قرآن مجید سورہ زمر شروع کی جدوں آیت اتنے آئی کہ اللہ تعالیٰ زمینوں ایک مٹھ چلاؤ گا اور آسمانوں لوگ ہلاؤ گا اور اس دن کہوں گا لمن الملک اليوم دنیا بڑے بادشاہ بنے پھردے سی بڑے پریزیڈنٹ سی گل کرو کہ بادشاہی اج کہڑی ہے کسے زور اور اختیار کوئی بولنا نہیں ہو تو آواز آؤ گی للہ الواحد القہار ایک سچے خدا دی بادشاہی ہے جڑا ہر شے تے غلبہ رکھتا نصر کو بیٹھا نہیں رہا حکمران دا تاج لا کے تخت پہ رکھیا زمین پہ آ کے مٹی تے ڈگ پیا اور کیا اللہ بادشاہی تیری نصر دی قرآن لوگ اس طرح سنتے گئے گزرے زمانے بھی حالانکہ حضور تو صدیاں بعد دی گل ایڈا تماشا بنیا رات جاؤ کھاؤ پیو نالے ڈرامہ کرو جدو 2-3 گھنٹے رہ جان اسے بتیاں بجھا دیو پھر مولوی صاحب روندے یا نال ہی دوجے روندے رہو تہاڈی قسمت رونا ہی ہے خوشی نہیں اللہ ناراض ہو چکا روندے رہو غامیاں ہونے دیکھ اچھے ہوں تو خوشیاں ہوں تہاڈے سامنے میں پہلی عید لوگوں نے خوشی نہ منائی پہلی عید جنگ بدر تو بعد ہی ہوئی جنگ بدر رمضان ہوئی فتح دیتی اللہ پاک نے ایڈی وڈی کہ 313,000 تے پاری ہوئے اللہ نے آکھا مناؤ عید آج خوشیاں دا بیڑا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے شکوہ عید سے منکر نہیں ہوں میں لیکن مسلمان عید مناؤ میں منتا کہ لکھاں دا مجمع ہوتا شکوہ عید سے منکر نہیں ہوں میں لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیر ہے
آزاد لوگوں دیا تقریراں رب نوں پسند غلاماں دیاں کہ رہنا انگریز دی حکومت قانون وہ چلنا اللہ اکبر خود انگریز کافر ہستے سی کتاباں لے گئے تے سانوں اسے ہاسا آਉਂਦਾ کہ مسلمان کڈے بیوقوف کتنے انہاں دا اللہ وڈا ملکہ وکٹوریا دا حکم ہے جڑا چل رہا کتنے تہاڈا خدا دا حکم باقی انہاں دا تانا صحیح تو ہن بھی جڑے اپنے ساڈے ملک اتھی کی ہے قرآن الماریاں چ بند ہے سنت رسول صرف ازی پڑھتے پڑھاؤنے ملک دے حکمران جو جی چاہے حکم دیندے آندے بھائی جو اسی آنے ساری زبان قانون ہے اس تو یہو جہاں لوگ اللہ اکبر تے ایک تماشا ہے رسم حقیقت کوئی نہیں تو اللہ مینوں تانوں سب نوں توفیق دے کہ جو اسرائیلی کر گئے اور جو انجام انہوں دا ہو تو توبہ کریے سبق سیکھیے کوئی سچے مسلمان بنیے جو عمل کریے وہ دی روح دریافت کی کہ نماز اللہ نے کیوں حکم دیتا اے وضو کی ہے روزے کی ہے بیت اللہ شریف دے طواف کی ہے کیوں جدو پوچھا تے کیوں سمجھ کے کیتا تے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تے بدلو گا تے جے رسم ادا کرنی تے پھر وہ کچھ نہیں مردہ لاش ہے وہ دے جان ہے نہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین جی ایک قرآن مجید ہے الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ عید کا تحفہ ماہ نومبر کا ماہ نامہ عفت کاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کرے اے بچیاں اور خواتین دا رسالہ تحفہ لے کے جایا کرو بچیاں ہی آخری ہوں رہ گئی ہے کہ لائن جڑی اللہ تعالیٰ انہوں بچا لے ہے تے جی تباہی ہو چکی یہ آخری ساری لائن بھی ٹوٹ گئی ہے عورتاں جی بے حیائی بے پرواہی مگر چلو گھر بچ جائے کوئی ماں بچ جائے تو بچوں نوں سنبھال لے شاید دین بچ جائے تو یہ کتاباں جڑیاں عورتوں دے بڑے ضرور لے کے جایا کرو یہ بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے کہ ایران تقریباً 6 سال قبل مولانا محمد صادق مرحوم نے البانی صاحب کی کتاب الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ کا ترجمہ کیا تھا جس کا نام احادیث ضعیفہ کا مجموعہ اس کتاب کے 5 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں احادیث ضعیفہ کی اس پہلی جلد کی اتنی پذیرائی ہوئی کہ مولانا نے اس کتاب کی دوسری اور تیسری جلد کا ترجمہ کر دیا دوسری جلد چھپ کر بار سٹال پر آ چکی ہے اس دوسری جلد میں ایسی اہم موضوع احادیث ہیں جو علماء منبر رسول پر کھڑے ہو کر بیان کرتے ہیں اور ذرا خوف خدا نہیں رکھتے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا جاتا ہے اور دوسری اہم بات ہے کہ امت مسلمان کو ٹکڑے کرنے کے سبب بنتا اسی لیے اس کتاب کا نام یہ ہے کہ جس سے امت مسلمان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا بڑی اہم کتاب ہے جن احباب نے جلد اول خریدی ہوئے اس کو ضرور حاصل کریں اے موضوع اور ضعیف حدیثاں کا اردو ترجمہ علامہ البانی صاحب کی کتاب اگے ایک جلد آئی سی دوسری بھی مدنی صاحب لے لو یہ کتاب اپنے کو ذخیرہ رکھنی چاہیے کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے فلاں مولوی نے حدیث سنائی کلی دا پوسٹ مارٹم کیا دسیا کیڑی کتاب چکی یہ خرابیاں یہ ہتھیار دے طور ہر بندے نوں رکھنی چاہیے میرا لکھا کہ کئی سالوں پر محیط چند ضروری اور اہم خطبات کا الحمدللہ بڑی محنت کے ساتھ کیسٹوں اور سیریز سے منتقل کر کے تحریری شکل میں مرتب کیا گیا یہ خطبات 2 جلدوں پر مشتمل ہیں اور باقی خطبات پر کام جاری دونوں جلدوں میں حدیث کے حوالے اچھا مستقل سننے والے احباب سے گزارش ہے کہ وہ ان خطبات کو اپنے اپنے حلقہ میں پھیلائیں کیونکہ آپ تمام سننے والے اس کے مصنف اور مؤلف اور مرتب ہیں اس لیے آپ تمام احباب سے ذمہ داری کو پورا کریں دیر تو لوگ شوق رکھ لے بیا خطبات جڑے کتاب سے بھی آ جانے چاہیے اردو تو 2 جلدیں آ چکی ہیں یہ بھی تسی مدنی صاحب کو لے سکتے اے ہلال اسلام بچے کر دے رسالہ چھوٹا جہا مفت تقسیم کر دے اللہ انہوں نے مزید توفیق دے یہ بھی پرچہ لے کے جائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک سن اپائی شریفاں دا 6 روزے شوال واقعی یہ بھی ایک دسن والی ہے تو 6 روزے اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا کہ جڑا رمضان شریف دے روزے رکھے اور شوال دے مہینے 6 رکھے انہوں پورے سال دے روزیاں دا ثواب ملتا تھوڑی جی محنت ایڈا وڈا انعام کیونکہ قرآن مجید نے گھٹ تو گھٹ یہ شرح دسی ہے نا کہ ایک نیکی کرو تو 10 گنا تو 1 مہینہ رکھیا تو 10 مہینے بن گئے 6 دن رکھیا 60 دن بن گئے تو یہ اللہ دے رسول نے جڑا یہ انعام تھا حاصل کرنے دا موقع سکھایا فائدہ اٹھاؤ جتنے یہ رکھ لے 29 اور یہ کوئی ضروری نہیں بھی 6 کٹھے رکھے جانے کہ 2 کر کے کوئی رکھ لے کٹھے رکھ لے وہ مرضی ہے اور ایک گل جڑی میری بھیناں دی شریعت عورتوں سے زیادہ مشہور ہے کہ 1 روزہ نال عید دے اگلے دن ضرور رکھو پھر پاویں ہٹ کے رکھو نہیں دے روزے نہیں رکھ سکتے یہ ساریاں گلاں جہالت تے مبنی کوئی گل نہیں سارے شوال جدوں مرضی کو رکھ لوے بلکہ بہتر ہے بھی 1 2 3 دن جڑے نے آرام کرو کھاؤ پیو جویں اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا فرضاں اور سنتاں فرق پاؤ جتھے فرض پڑھ کے ہٹے چھیٹی نہ اٹھ کے یا پراں جاؤ یا کوئی ذکر کر لو فرض اور سنت نوں ملا نہ دیو بہتر ہے سگوں فرق کیتا جائے 2 دن ہٹ کے رکھے جان باقی کوئی شروع بھی رکھ لے کوئی گناہ نہیں مگر یہ گل جڑی نا 1 ضرور رکھنا چاہیے نہ ٹرو دا ایک کوئی گل نہیں
جدوں بھی تسی شروع کر لو ٹھیک ہے اللہ توفیق دے تے 6 دن رکھ لیے ہمت کر لیے زندگی دا کوئی اعتبار نہیں مڑ پھر کے موقع ملے یا نہ ملے فائدہ اٹھا لینا چاہیے اللہ توفیق دے اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون عید اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تقبل اللہ منا ومنکم